لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين اللهم صل على محمد وعلى محمد مومنین اور مومنات، مسلسل گفتگو کا سلسلہ سیرت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے عنوان سے جاری و ساری ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں، پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سبط اکبر نبی مرسل مولا کی کچھ حالات، مولا کے سیرت طیبہ کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کیا تھا۔ آج اس درس کا عنوان سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ آلاف التحیت والثناء رہیں گے۔ اذان محترم، ایک حدیث ہے، عوالم العلوم، شیخ عبداللہ بحرانی کی کتاب ہے۔ ابن مسعود نے یہ روایت کی ہے، اور ابن مسعود سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن مسعود، اللہ نے مجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے، علی کو، فاطمہ کو، حسن اور حسین علیہم السلام کو اپنے نور سے خلق فرمایا، اور پھر تخلیق آدم کے کئی ہزار سال قبل پروردگار عالم نے ان 5 انوار سے 9 اماموں کے انوار خلق فرمائے، یعنی کہ وہی 9 انوار کے جو انوار ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، وہ 9 امام کے جو ذریت سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام سے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 9 اماموں میں سے ہر ایک امام کا نام اپنی زبان مبارک سے عرض فرمایا اور دہرایا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ ہستیاں وہ نہیں ہیں کہ جو ہماری اور آپ کی طرح سے عام ہستیاں ہیں کہ جن کی خلقت خاک سے ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو نور سے خلق فرمایا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی تخلیق نور ہے، نورانیہ تخلیق ہے، اور مولا کائنات اسی طرح سے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں نورانی خلقت ہے ان ہستیوں کی. ہم اور آپ وہ کہ جنہیں اگرچہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی بچی ہوئی خمیر سے خلق کیا گیا ہے، لیکن وہ خمیر کے جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ پیکر ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر ہم جیسے خاکی بشر کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے خلق کی کہ جن میں ان کا نور رکھا، اس سے ہماری خلقت ہوئی. اچھا، چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے بارہا سماعت فرما رکھی ہے کہ جس کے اندر مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری ہی خمیر کی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. اب اس کی تفسیر اور اس کی شرح کے اندر ہم نہیں جا رہے، بس ایک بات جو مولا امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت والثناء مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمارے ہی خمیر کی بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. آگے جملہ کیا ہے؟ یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، ہمارے ہی بچے ہوئے خمیر سے ان کی خلقت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین رہتے ہیں. یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، بس. تو یہ وہ ہستیاں کہ جنہیں پروردگار عالم نے نور سے خلق کیا، اپنی بارگاہ سے انہیں بھیجا، اور ہم جیسے خاکی بشر کی ہدایت کے لیے انہیں ہمارے پاس بھیجا. اذان محترم، ایک اور روایت. اب یہ روایت ولادت سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے جسے ہم عموماً سنا کرتے ہیں، مگر اس میں کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو چونکہ روانی کے ساتھ جو روایت چل رہی ہے اس میں بہت سی مرتبہ بیان نہیں کیے جاتے، تو ضروری سمجھا کہ اس روایت کو ایک مرتبہ مکمل طور پر بیان کیا جائے، جو کہ ولادت سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے جناب ام ایمن سلام اللہ علیہا سے مروی ہے. امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے کچھ ہی عرصے کے بعد بی بی کے گھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آنے کے بعد فرمایا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے کہ اے میری بیٹی، میں آپ کی پیشانی پر ابو الائمہ کا نور دیکھ رہا ہوں. ابو الائمہ مولا کائنات علیہ السلام کا بھی لقب، اور ابو الائمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روایت کے اندر سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خطاب فرما رہے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ امام ہے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر امامت 9 اماموں کی جو نسل ہے وہ سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے چلنی ہے. جب 2 ماہ گزر گئے وجود اقدس سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو وجود اقدس جناب سیدہ سلام اللہ علیہا میں، تو رسالت مآب یعنی یہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ام ایمن موجود تھیں، اور انہوں نے بیان کیا کہ دوسرے ماہ میں بی بی نے کھانا اور پینا ترک فرما دیا تھا. اور جب پوچھا بی بی ام ایمن نے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ اے ام ایمن، مجھے ایک ایسی غذا ملتی ہے کھانے کو کہ جس کے بعد مجھے اور کچھ کھانے کا یا پینے کا دل نہیں کرتا. یعنی کہ سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے انتظامات میں سے ایک انتظام یہ تھا کہ دوسرے ماہ ہی سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے وہ غذا آ رہی تھی کہ جو جنتی غذا تھی، اور جو خاص غذا تھی مولا حسین علیہ السلام کے لیے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو بارگاہ الہی سے آ رہی تھی. چوتھے ماہ کی بات، بی بی سلام اللہ علیہا نے مصلی عبادت سے اٹھنا چھوڑ دیا تھا. بی بی زیادہ تر اپنا وقت مصلی عبادت پر گزارا کرتی تھیں، اور اکیلے میں کسی سے گفت و شنید اور گفتگو اور باتیں کیا کرتی تھیں. ام ایمن نے پوچھا کہ اے بی بی، اے بنت رسول، آپ کس سے گفتگو کرتی ہیں؟ بی بی نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا میری اولادوں میں الگ ہے، سب سے الگ، اس لیے کہ یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے. اور بی بی کا یہ دستور ہو گیا کہ اپنی ہر نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد، تعقیبات ختم کر لینے کے بعد، تعقیبات سے فارغ ہو جانے کے بعد اپنے اس بیٹے
سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کیا کرتی تھیں کہ جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام شکم مادر علیہ السلام میں موجود تھے۔ مگر اذان محترم، روایت تو بہرحال ایک مصائب کی روایت ہے، لیکن چونکہ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی جو ہستی ہے، مولا کی جو شخصیت ہے، سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کیسی ہستی ہے کہ جب آپ کا ذکر ہوتا ہے، فضائل کا بھی اگر ذکر ہو تو اس میں مصائب کا ایسے پہلو اجاگر رہتا ہے کہ آنکھوں میں مومنین اور مومنات کے آنسو رہتے ہیں۔ 5ویں مہینے کی یہ بات ہے کہ سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود جناب سیدہ میں آئے ہوئے ابھی 5 ماہ گزرے۔ 5ویں مہینے کی بات بی بی ام ایمن یہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن بی بی کو نماز فجر کی تعقیبات کے بعد، ہر نماز کی تعقیبات کے بعد، واجب نماز کی تعقیبات کے بعد بی بی گفتگو کیا کرتی تھی۔ ایک دن ام ایمن سلام اللہ علیہ نے سنا کہ جناب سیدہ نماز فجر کی تعقیبات کے بعد گریہ فرما رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ دل بے چین ہوا، بی بی کے پاس تشریف لے گئیں اور جانے کے بعد سوال کیا، بی بی یہ بتائیے کہ آپ کا یہ گریہ کیسا ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے ام ایمن، آج جب میں فجر کی نماز کی تعقیبات کے بعد اپنے اس بیٹے سے گفتگو کا آغاز کر رہی تھی تو بیٹے نے مجھے ایسے سلام کیا، السلام علیک یا اماں انا ولدک العطشان، اے میری ماں میرا سلام لو، اپنے پیاسے بیٹے کا سلام۔ وقت فجر اور یہ وقت گزرا، یہاں تک کہ ظہرین کی نماز کی تعقیبات سے بی بی فارغ ہونے کے بعد دوبارہ سے جب گفتگو کا آغاز کرتی ہیں تو گریے کی آواز کو سنا جناب ام ایمن نے، اور جناب ام ایمن نے ایک مرتبہ جب سنا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رو رہی ہیں، فوراً سے دوڑ کر پہنچی اور پوچھا کہ اے شہزادی، آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا کہ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے بیٹے نے پھر مجھے سلام کیا، اور اب کے ان الفاظ سے سلام کیا کہ السلام علیک یا اماں انا ولدک العریان، اے میری ماں میرا سلام قبول کرو، عریاں بدن بیٹے کا سلام، کہ جس کے تن پر لباس نہیں ہے، جس کے تن سے لباس نوچ لیا گیا، اس بیٹے کا سلام۔ بی بی رونے لگی۔ ایک مرتبہ جناب ام ایمن نے کہا، اے شہزادی چلیے چل کر رسول اکرم کی خدمت میں جاتے ہیں اور رسول کو جا کر اس بات کی اطلاع کرتے ہیں کہ یہ شہزادہ گریہ کر رہا ہے، یہ شہزادے نے اس انداز سے آپ کو سلام کیا ہے کہ آپ کا گریہ صادر ہو رہا ہے۔ جناب سیدہ کے جملے ہیں، روایت کے جملے ہیں عزیزان محترم۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، اے ام ایمن نہیں، ابھی بابا کے پاس نہیں جانا، اس لیے کہ اگر میرے بابا نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تو میرا بابا مجھے روتا ہوا دیکھ کر برداشت نہ کر سکے گا۔ کیا مقام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، اور کیا انسیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی سے، کہ وہ باپ کے جو اپنی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو برداشت نہ کر سکے، کیسے برداشت کیا ہوگا۔ جنت الفردوس میں یہ منظر دیکھ کر جناب رسالت مآب نے کہ اسی پیاری بیٹی زہرا پر دروازے کو جلتے ہوئے دروازے کو گرا دیا جائے، پسلیوں کو توڑ دیا جائے، محسن کو شہید کر دیا جائے، تماچوں پہ تماچے مارے جائیں اور کبھی کوڑوں کی اذیت دی جائے۔ مغربین کا وقت آیا، مغربین کی تعقیبات سے فارغ ہونے کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا پھر گریہ۔ اب کہ جب ام ایمن دوڑتی ہوئی آئی ہیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا، بس اب کچھ نہیں سننا، مجھے براہ راست میرے بابا کی خدمت میں لے چلو، اس لیے کہ میں اب اپنا احوال اپنے بابا کو سنائے بنا نہیں رہ سکتی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور بی بی ام ایمن پہنچے رسالت مآب کی خدمت میں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ فجر کی تعقیبات کے بعد السلام علیک یا اماں انا ولدک العطشان، ظہرین کی تعقیبات کے بعد السلام علیک یا اماں انا ولدک العریان، اور مغربین کے بعد تو حد ہو گئی بابا، میرا بیٹا کہتا ہے السلام علیک یا اماں انا ولدک السحقان، میری ماں میرا سلام قبول کرو، اپنے اس بیٹے کا سلام کہ جس کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روند دیا گیا ہے، ابا عبداللہ علیہ السلام کا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار اہل بیت اطہار کے گھرانے میں ایسا ہوا ہے کہ شکم میں موجود امام نے، معصوم نے، ہستی نے سلام کیا ہو ماں کو۔ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے بھی شکم مبارک کے اندر جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تھیں، اپنی مادر گرامی کا دل لبایا کرتی تھیں، باتیں کیا کرتی تھیں،
گفتگو فرمایا کرتی تھیں، دل لبھایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے بھی لقب پڑا محدثہ۔ لیکن اذان محترم، رسالت مآب رونے لگے اور روتے روتے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی زہرا، بس اتنا سن لے، یہ تیرا وہ بیٹا ہے کہ جب دنیا میں آ جائے تو کوشش کرنا کہ کبھی حسین پیاسا نہ رہے۔ اور اس کے بعد رسالت مآب خاموش ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم رسول اللہ کے ذہن میں اور دل میں اور دماغ میں کیا چل رہا ہوگا، مگر جناب جبریل یہ بات بتلا تو گئے تھے کہ آپ کا یہ نواسہ کربلا میں 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ یہ ایک روایت۔ لیکن اذان محترم، ولادت جناب سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی جو روایت یہ آگے بڑھتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے کر آئے، اور آنے کے بعد یہ احوال تھا چوتھے اور 5ویں مہینے کا۔ چھٹے مہینے کا احوال کیا ہے؟ اور اس کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں کہ رسالت مآب نے ولادت مولا حسین علیہ السلام سے بالکل قبل اسی دن کیا ارشاد فرمایا تھا جناب سیدہ سے، بس اس سے پہلے چھٹے ماہ کی احوال کا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ چھٹے ماہ کے اندر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی پیشانی انور پر ایسا نور طلوع ہوا تھا کہ اتنی زیادہ جس سے روشنی ساطع ہو رہی تھی کہ تاریک راتوں میں تاریک کمرے کے اندر اگر کہیں پر دیا نہ جل رہا ہوتا تھا تو روشنی کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، اتنا نور ساطع ہوتا تھا پیشانی انور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے چھٹے ماہ میں۔ اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہو گئی، حالانکہ ولادت ہو گئی چھٹے مہینے کے اندر۔ مگر عزیزان محترم، اب جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے پاس تشریف لے کر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے میری بیٹی، آج رات تیرے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، مگر اس سے قبل جنت کی حوروں میں سے ایک حور تیری خدمت کے لیے آئے گی، اور پروردگار عالم نے اسے معین کیا ہے کہ میری بیٹی زہرا کی خدمت کے لیے حاضر رہے وقت ولادت سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام۔ اس حور کا نام ہے لعبہ۔ لعبہ نامی یہ حور، اس حور کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں وہ بھی روایت کے اندر بیان ہوا۔ لعبہ حور کہ جو خدمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وقت ولادت سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام آنے والی ہے، اس حور کی لعبہ کی خصوصیت کیا ہے؟ جب یہ مسکراتی ہے لعبہ تو جنت پوری کی پوری اس کے ساتھ ساتھ مسکرایا کرتی ہے۔ یہ لعبہ کی خصوصیت، یعنی کہ جب لعبہ حور مسکراتی ہے تو جنت مسکراتی ہے۔ اللہ نے اسے 70,000 محلات عطا کیے ہیں، اور ہر محل کے اندر 70,000 کنیزیں لعبہ کی خدمت کے لیے اللہ نے مہیا فرمائی ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری عظمت پروردگار عالم نے اس حور کو لعبہ کو اس لیے عطا کی ہے کہ یہ وقت ولادت حسین ابن علی علیہ السلام سرکار ابا عبداللہ خدمت عالیہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اندر حاضر رہنے والی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار حور کو بھی مراتب اگر دے رہا ہے تو خدمت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں۔ بہرحال ولادت کے تیسرے روز رسول اکرم تشریف لائے، اس لیے کہ رسول کفار سے کسی معرکے کے لیے تشریف لے جا چکے تھے، اور جاتے جاتے کہا تھا کہ اے میری بیٹی زہرا، میں جا رہا ہوں لیکن دیکھنا لعبہ حور آئے گی تمہاری مدد کے لیے، اور حسین ابن علی کو، میرے اس نواسے کو، میرے اس بیٹے کو غزا کے لیے کچھ بھی نہ دینا، ایک بات۔ دوسری بات، اور اسے غسل ولادت بھی دینے کی کوشش نہ کرنا یہاں تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ رسالت مآب واپس آئے، تیسرے دن ولادت آقا حسین علیہ السلام کے تیسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آنے کے بعد حضور اکرم نے فرمایا یا ام ایمن ایتینی بے ابنی، مجھے میرا بیٹا لا کے دے دو۔ اب جناب ام ایمن سے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ فرمایا ہے تو بی بی صفیہ وہاں پر کھڑی تھی جو سن رہی تھی، جو کہ جناب حمزہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی بہن ہے۔ کون؟ جناب صفیہ۔ جناب صفیہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ابھی تو ہم نے اسے غسل ولادت بھی نہیں دیا ہے، تو ذرا ہم اسے غسل ولادت دے دیں، پاک کر لیں نعوذ باللہ، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو لا کر دیں گے ایک پارچے میں لپیٹ کر۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جلال کے عالم میں فرمایا انتی تنظفینا، کیا تو میرے اس بیٹے حسین ابن علی کو صاف کرے گی اور اس کی دھلائی تو کرے گی، اسے پاک کرے گی؟ ایتینی بہی، مجھے میرا بیٹا لا کر دو، قد نظف اللہ الملک الجبار یا قد نظفہ اللہ الملک الجبار، میرا بیٹا حسین وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے پاک اور طیب کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور جو شرائط امامت ہیں یا جو علامات امامت ہیں، ان میں بہت ساری علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انہیں غسل ولادت نہیں دیا جاتا، اس لیے کہ جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں پاک آتے ہیں، وہ کہ جنہیں پروردگار عالم نے مرکز طہارت قرار دیا ہے، انہیں کیا پاک کیا جائے گا؟ اور اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یقیناً ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو نجس ہوتے ہیں، اہل بیت اطہار یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام جب اس دنیا میں آتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں۔ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ہماری والدہ پاک نہیں ہوتی ہیں، مگر جب امام معصوم علیہ السلام یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہ پاک ہے۔ اچھا، امام حسن علیہ السلام ظہر کے وقت آئیں اور عصر کی نماز جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ولادت سرکار امام حسن علیہ السلام کے بعد بالکل ویسے ہی نارمل انداز سے پڑھی ہے جیسے پڑھی جاتی۔ اس کا مطلب کہ یہ پاک وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے پاک کیا ہے، اور پاک ایسے کیا ہے جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور رسول اکرم کے پاس جب پارچے میں رکھ کے لایا گیا تو رسول اللہ نے پیشانی پہ بوسہ دیا، گلے کو چوما اور اپنی زبان مبارک مولا حسین علیہ السلام کے دہن مبارک میں رکھ دی۔ اور رسول روزانہ جتنے عرصے تک عموماً عام بچہ دودھ پیا کرتا ہے، اتنے عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ آ کر ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کے دہن اقدس میں ان کی زبان مبارک پر اپنی زبان رکھ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر آقا حسین علیہ السلام کو کسی غذا کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یعنی کہ غذا مولا حسین علیہ السلام نے براہ راست منبع رسالت سے حاصل کی ہے۔ اور آقا حسین علیہ السلام کی زیارتوں میں سے ایک زیارت کا یہ جملہ بھی ہے، غزت کا ید الرحمہ وَرُزِعْتَ مِنْ ثَدْيِ الْإِيمَانِ، آپ کو ایمان کے سر چشمے سے دودھ پلایا گیا، آپ کو ایمان کے سر چشمے سے آپ کی رضاعت کی گئی ہے۔ وَغَزَتْ کا ید الرحمہ، آپ کو رحمت دست رحمت نے، آپ کو دست رحمت سے غذا پروردگار عالم نے عنایت فرمائی ہے، دست رحمت سے غذا ملی، اور منبع ایمان سر چشمہ ایمان سے جنہیں رضاعت فرمائی گئی وہ ہے سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام۔ غزت کا ید الرحمہ وَرُزِعْتَ مِنْ ثَدْيِ الْإِيمَانِ۔ اور یہ تو روایت تھی کہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی ولادت کے اعتبار سے اور مولا حسین علیہ السلام کی آمد کے بعد، اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد جنت کو کیسے سجایا گیا وہ روایات موجود ہیں۔ آپ ولادت سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے موقع پہ 3 شعبان کے موقع پہ آپ لوگ سماعت فرمایا کرتے ہیں عموماً اس روایت کو، مگر وہ قافلہ کی جو جنت سے چلا تھا حکم خدا سے، کہ جو رسول کو مبارکبادی دینے کے لیے آ رہا تھا، اس کا انداز یہی تو تھا کہ ایک سواری ہے، ایک گھوڑے کی سواری ہے، اور اس کی پیشانی پر کچھ جواہرات لگے ہوئے ہیں، اس کے سر پر ایک چھتری نما سایہ ہے، ایک ڈولی ہے، اس کے دائیں جانب، اس کے بائیں جانب، اس کے اوپر، اس کے آگے، اس کے پیچھے ملائکہ ملائکہ، اور وہ آ رہے ہیں، پرچم اٹھایا ہوا ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک جلوس ہے کہ جسے جنت الفردوس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ اور جا کر رسول اللہ کو ان کے یہاں پر جو بیٹے کی نواسے کی ولادت ہوئی ہے اس کی مبارکباد دے کر آؤ۔ جناب دردائیل، جناب سلسائیل، جناب فطرس کی نجات کے واقعات آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ ابن عباس سے مروی ایک روایت، کم سنی آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی، اس کا یہ واقعہ، اور سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی پسند کو، آپ کی خواہش کو اللہ کتنا زیادہ اہم جانتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔
ایک دیہاتی عرب، اس نے ایک ہرنی کا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیا۔ اب جب یہ عرب، یہ شخص، اچھا یہ کون ہے؟ یہ شکاری بھی ہے، یہ صبح کے وقت ایک ہرنی کا بچہ شکار کرتا ہے اور اس ہرنی کے بچے کو شکار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر ہدیہ کر دیتا ہے۔ جب یہ شخص رسول کو وہ ہرنی کا چھوٹا سا بچہ ہدیہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب اس وقت جو ہستی موجود تھی وہ تھے امام حسن مجتبیٰ سبط اکبر، بڑے نواسے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ رسول نے وہ ہرنی کا بچہ مولا حسن کو علیہ السلام کو دے دیا۔ اب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ بچہ لے کر گھر آئے، اور جب گھر آئے تو مولا حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑے بھائی کے پاس ہرنی کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب یقیناً مولا حسین علیہ السلام کا دل چاہا ہوگا کہ یہ میرے پاس بھی ہو۔ پوچھنے لگے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے بھیا، یہ چھوٹا سا بچہ ہرنی کا، یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ مولا حسن نے کہا کہ مجھے نانا نے عطا کیا ہے۔ اور جیسے ہی یہ سنا فوراً سے دوڑ کر مسجد نبوی تشریف لے کر آئے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ جب حضور اکرم کے پاس آئے تو حضور اکرم سے کہنے لگے نانا یہ ایسا تو ایک بچہ ہرنی کا مجھے بھی چاہیے، اور نانا نے سر کو جھکا لیا، نہ نہیں کہا، بس سر کو جھکا لیا۔ سر کو جھکایا رسول اللہ نے، یہاں سے مولا حسین علیہ السلام کا اصرار بڑھا، وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس بدستور جھکا رہا۔ قریب تھا کہ آقا حسین علیہ السلام رو پڑتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اتنے میں گلی میں ایک شور بلند ہوا، لوگ چیخ و پکار کر کے کہنے لگے کہ راستہ دو، اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ ہرنی اپنے ایک بچے کے ساتھ، کوئی ہرنی اپنے ایک بچے کے ساتھ دوڑی دوڑی مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے، اور اس کے پیچھے ایک عرب شخص ہے کہ جو بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ہرنی مسجد نبوی کے دروازے کے قریب گئی، آہستہ اس نے اپنی رفتار کو آہستہ کر لیا، یواش یواش، آہستہ آہستہ، خرامہ خرامہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، فصیح عربی کے اندر گویا ہوئی، اور آنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ یہ شخص میرا تعاقب کر رہا ہے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صبح کو اس شخص نے ایک میرا اور بچہ تھا چھوٹا، یہ میرا دوسرا بچہ ہے، یہ جو میرا ایک بڑا بچہ تھا اسے اس نے شکار کر کے آپ کی خدمت میں ہدیہ دے دیا تھا۔ میں یہاں سے بہت فاصلے کے اوپر موجود تھی اور اپنے اس دوسرے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اتنے میں ایک صدائے غیبی آئی، ہاتف غیبی کی صدا آئی کہ دوڑو فوراً سے حضور اکرم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچو۔ اسی ہرنی کو آواز آئی، کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے ایک آواز کو سنا کہ فوراً سے دوڑو اور جتنا جلد سے جلد ہو سکے رسول اکرم کی خدمت میں پہنچو، اس لیے کہ ان کا چھوٹا نواسا تمہارے اس ہرنی کے بچے کو دیکھ کر چاہتا ہے کہ اس کے پاس بھی ایسا ہی ایک بچہ ہو، اور قریب ہے کہ آنسو نکل جائیں، قریب ہے کہ وہ رو جائے، میں نہیں چاہتا کہ میرا حسین روئے۔ یا رسول اللہ میں جانتی ہوں کہ میں جہاں پر موجود تھی وہاں سے یہاں تک کا سفر کم سے کم 1 گھنٹے کا سفر تھا، اگر میں اپنی رفتار سے یہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتی کبھی بھی اتنا جلدی نہ پہنچ پاتی، زمین میرے قدموں میں سمٹ گئی، طی العرش کی طاقت مجھے نصیب ہو گئی، یہاں تک کہ میں چند ہی قدم بڑھانے کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ گئی، اور یا رسول اللہ یہ شخص میرے تعاقب میں میرا پیچھا کرتا ہوا آتا چلا گیا، مگر یا رسول اللہ میں بس آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا یہ بچہ بھی آپ کے حوالے، آپ اگر چاہیں تو اسے اپنے نواسے حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کر دیجئے، اس لیے کہ ہم نہیں پسند کرتے کہ حسین ابن علی علیہ السلام غمگین ہو جائیں، محزون ہو جائیں، ناراض ہو جائیں۔ اور وہ
ہرنی کہتی ہے کہ پروردگار عالم کا شکر ہے، یہ کہہ کر وہاں سے چلتی ہے، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ میرے دونوں بچے رسول اکرم کے 2 نواسوں کے دل کا بہلاوا بن جائیں، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے. یعنی کہ اب یہ الفاظ میں نے کہ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتی ہوں، ہرنی کہتی ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میرے دونوں بیٹے، میرے دونوں بچے رسول کے 2 نواسوں کے ساتھ کھیلیں گے. یہ انداز ہے حیوانوں کا، بات انسانوں کی نہیں، حیوانوں کی ہو رہی ہے. حیوان، بے زبان، عقل نہ رکھنے والی، مگر جانتی ہے کہ اسے کیسے ادب کرنا ہے حسین ابن علی علیہ السلام کا، اسے کیسے ادب کرنا ہے امام معصوم علیہ السلام کا. یہ ایک واقعہ اس انداز سے مولا آقا ابا عبداللہ علیہ السلام اور جتنے امام ہیں، ان اماموں کی امامت پر نصوص وارد ہوئی ہیں اور جنہیں ہم دلائل امامت بھی کہتے ہیں، ٹھیک. اور ان دلائل امامت، ان نصوص امامت کے اعتبار سے پورے چیپٹرز حدیث کی اور روایتوں کی، سیرت کی کتابوں کے اندر آپ کو مل جائیں گے. من جملہ وہ نص کہ جو امامت امام ابا عبداللہ علیہ السلام آقا حسین ابن علی علیہ السلام کے اعتبار سے تھی، وہ یوں تھی کہ ویسے تو بہت ساری بے شمار نصوص ہیں، مگر یہ والی جو نص ہے یہ خاص طور سے شیعہ کتب کے اندر اور سنی کتب دونوں کے اندر آپ کو مل جائیں گی. مورخین نے نقل کیا ہے، اکمال الدین و اتمام النعمہ، شیخ صدوق نے جابر ابن یزید جوفی. کون جابر ابن یزید جوفی؟ کہ جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لولا جابر لسارا اہل کوفہ بغیر حدیثنا، اگر جابر جوفی نہ ہوتے تو اہل کوفہ ہماری حدیث کے بغیر ہی رہ جاتے، ان تک ہماری حدیثیں نہ پہنچ پاتی اگر جابر جوفی نہ ہوتے. جابر جوفی یہ کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے یہ بات جابر جوفی تک پہنچی تھی، یعنی جابر جوفی جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر منکم، ان کی اطاعت کرو، اولی الامر کی. تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا. کون؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے پاس پہنچے اور خدمت عالیہ حضور گرامی قدر میں یہ عرض کی کہ ہم نے پروردگار عالم کو آپ کے ذریعے سے پہچانا، آپ کی پہچان ہمیں ہو رہی ہے، رسول کو اور اللہ کو پہچاننے کے بعد اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ اولو الامر کون ہے کہ جن کی اطاعت کا ہمیں پروردگار عالم نے حکم عنایت فرمایا ہے، وہ کون ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر. اب یہ ہے نص روایت، متن روایت، اور وہ عربی روایت کی عربی یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جو آپ کو شیعہ منابع کے اندر اور سنی منابع کے اندر دونوں جگہ پر مل جائے گی. یا جابر ائمۃ المسلمین من بعدی اولہم علی بن ابی طالب، میرے بعد مسلمانوں کے ائمہ یعنی ہر مسلمان پر ان کو امام ہے. یا جابر ائمۃ المسلمین من بعدی اولہم علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم محمد بن علی المعروف فی التوراۃ بالباقر ستدرکہ یا جابر وقرأہ السلام. ثم الصادق جعفر بن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی بن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم اس کے بعد کون؟ اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی حجت اللہ فی ارضہ ابن الحسن ابن علی ذاک الذی یفتح اللہ تعالی ذکرہ علی یدہ مشارق الارض ومغاربها ذالک الذی یغیب عن شیعتہ واولیائہ غیبتا لا یثبت فیہا علی القول بامامتہ الا من امتحن اللہ قلبہ بالایمان.
یہ وہ ہیں کہ پروردگار عالم جن کا ذکر مشارق و مغارب ارض کے اندر پھیلا دے گا. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، صاحب الامر علیہ السلام کے ذکر کو. ذاک الذی، یہ وہی ہے کہ جو اپنے شیعوں کی نگاہوں سے غائب ہو جائے گا، غائب رہے گا. وہ اولیاء ہی، اور ان کے چاہنے اور ان سے محبت کرنے والوں کی نگاہوں سے غائب رہیں گے. ایسی غیبت کہ جس غیبت کے اندر اپنے قول امامت پر، یعنی ان کو اپنا امام ماننے کے قول پر کوئی ثابت نہیں رہ پائے گا. الا من امتحن اللہ قلبہ بالایمان، جس شخص کے دل کا پروردگار عالم نے امتحان ایمان پر لے لیا ہے، بس وہی شخص امامت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر باقی رہ سکے گا. ہم اب صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی یہ نص، یہ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک، حدیث نبوی شریف کے اندر وارد ہوئی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی خدمت میں مولا آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاجز میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش اور سعادت کو حاصل کرتے ہیں. من جملہ ایک روایت بحار الانوار کی ہے کہ جس میں جناب ایوب ابن اعین یا ایوب ابن اعین، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ بیت اللہ کے اندر، مسجد الحرام کے اندر ایک خاتون طواف کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک شخص بھی طواف کر رہا ہے مطاف کے اندر. جب طواف کے بعد وہ خاتون حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھی ہیں اور حجر اسود کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا کہ بوسہ لے لیں حجر اسود کو ہاتھ رکھ کے، تو اس شخص نے اس خاتون، اس مستورہ کے بازو پر، شانے پر ہاتھ رکھا بری نیت کے ساتھ. اب اللہ کی قدرت کہ جیسے ہی اس نے ہاتھ تجاوز کیا، جو کام اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مسلمانوں کی ناموس پر، ناموس میں سے ایک ناموس، ایک خاتون، ایک مسلمان خاتون پر ہاتھ بڑھایا اور بازو پر ہاتھ رکھ دیا. قدرت خدا سے وہ ہاتھ اس کے بازو کے ساتھ ایسے چمٹ گیا کہ اب وہ جتنی کوشش کرتا ہے اپنے ہاتھ کو بازو سے ہٹا لے کہ کہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ ہاتھ اس کے بازو سے ہٹتا نہیں تھا. یہاں تک کہ یہ مسئلہ اس دور کے قاضی کے پاس پہنچا اور قاضی نے کہا کہ اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کا حل میرے پاس نہیں ہے. اگر تم اس لیے آئے ہو کہ میں اس کا حل تمہیں کوئی پیش کر دوں تو یہ بات یاد رکھو کہ میرے پاس کا کوئی حل نہیں ہے. فیصلہ سنانا، سزا سنانا، وہ میں تعزیرات اسلامی کے اعتبار سے بتا سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں، فیصلہ کر سکتا ہوں، لیکن اس کا حل اور اس مشکل کے حل کے لیے میرے پاس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس مجمع نے، جو وہاں پر اکٹھا ہو گیا تھا اس معاملے کو، اس ماجرے کو دیکھ کر، اس مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ڈھونڈو اور تلاش کرو کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی فرد ہمیں مل جائے، رسول کے گھرانے کا کوئی شخص، کوئی فرد ہم مل جائے کہ جو حلال مشکلات ہیں، جو مشکلات کو حل کرنے والے ہیں. اور پھر کسی نے کہا کہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام، مولا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے. آقا حسین علیہ السلام کو بلایا گیا اور مولا ابا عبداللہ علیہ السلام جب تشریف لے کر آئے اور آنے کے بعد دیکھا یہ سارا کا سارا منظر، تو ایک مرتبہ مصلی کو بچھا کر نماز پڑھی. نماز کے بعد دونوں دست مبارک دعا کے لیے اٹھا لیے اور جب دعا ختم ہوئی ہے تو وہ ہاتھ اس کے بازو سے جدا ہو گیا. اب وہ مختلف انداز سے کتابوں میں ملتا ہے کہ پھر ان دونوں کی اگر شادی نہیں ہوئی تھی تو شادی کروا دی گئی، کہیں پر ملتا ہے کہ وہ خاتون جو تھی وہ شادی شدہ تھی. الگ الگ اعتبار سے یہ روایت پہنچی ہے، لیکن سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے اس مشکل کو حل کیا کہ جو کسی سے حل نہیں ہو رہی تھی. یہ اور بات ہے کہ سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک ایسا واقعہ، اس سے ملتا جلتا واقعہ، کہ ایک شخص طواف کے دوران مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہ ڈال رہا تھا اور مولا کائنات علیہ السلام بھی اسے بارہا دیکھ رہے تھے اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے روکا، مگر یہ مولا کائنات کی بات کو نہیں سن رہا تھا. یہاں تک کہ جب اس کا تجاوز اور اس کی یہ گستاخیاں
ختم نہ ہوئی نہ رکی، تو بالآخر مولا کائنات علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس شخص کے چہرے پر ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ جب اسے تماچا پڑا تو وہ دوڑ کر اس وقت کے بزرگ کے پاس آیا، اور آنے کے بعد یہ کہا کہ مجھے علی ابن ابی طالب نے تماچا مارا ہے۔ کہا کہ چلو چل کر پوچھتے ہیں علی سے کہ کیوں مارا تمہیں، اور وہ آئے اس شخص کو لے کر، اور مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت میں آنے کے بعد یہ سوال کیا کہ یا علی کیا آپ نے اسے مارا ہے؟ تو مولا کائنات علیہ السلام نے کہا کہ یہ شخص مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہ ڈال رہا تھا، اور میں نے اسے روکا، مگر جب یہ بارہا تنبیہ کے باوجود بھی جب نہ روکا تو پھر میں نے اسے تماچا مارا۔ وہ آنے والے جو بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب گواہی جو دے رہے ہیں وہ کون ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا گواہی دے دی، ہاتھوں سے مارا تمہیں تماچا، ٹھیک ہے، تو وہ انہی کا عمل۔ علی کون ہے؟ جن کی آنکھیں عین اللہ ہیں۔ کون ہے علی؟ جن کے ہاتھ ید اللہ ہیں۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جسے یہ گستاخ شخص لے کر آیا تھا اپنی وکالت کے لیے، وہ کہتا ہے کہ یہاں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے اور ید اللہ نے مارا ہے، لہذا میں تو کچھ نہیں کر سکتا تیرے لیے۔ اسی طرح کا یہ واقعہ۔ لیکن اذان محترم، اپنی نگاہوں کو پاک پاکیزہ رکھنا، اس کا تعلق براہ راست انسان کی روح سے۔ جتنا زیادہ انسان کو اپنی روح کو پاکیزہ رکھنا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے لیے اسے اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو ایسے اعمال سے بچا کر رکھنا ہوگا کہ جن کی وجہ سے اس کی روح ناپاکیزگی کی طرف جاتی ہے۔ خیر، یہ واقعہ عموماً کتابوں کے اندر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک واقعہ اور، اب یہ بھی مولا آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے معاجز میں سے ایک معجزہ۔ یوں تو سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے بہت سارے پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں، معجزات کو بیان کیا جا سکتا ہے، علمی معجزات کو بیان کیا جا سکتا ہے، آقا کے خصائص کو بیان کیا جا سکتا ہے، مولا پر گریہ اور عزاداری کے اعتبار سے جو روایتیں نقل ہوئی ہیں اور وارد ہوئی ہیں انہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن فی الحال ہم معاجز کچھ آپ کی خدمت میں مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کے اعتبار سے وہ کچھ بیان کر سکیں کہ جو عموماً بیان نہیں ہوتا۔ خرائج، الخرائج والجرائح، خرائج و جرائح یا الخرائج والجرائح نامی کتاب میں یہ واقعہ راوی یحییٰ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس روتا ہوا ایک جوان آیا، اور آنے کے بعد مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد مولا نے پوچھا اس سے کہ یہ بتا تیرے رونے کا سبب کیا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ اس جوان نے کہا کہ مولا میری ماں کافی مالدار تھی، اور مگر ہمیں بتایا اس نے کبھی نہیں کہ اس نے اپنا مال کہاں رکھا ہے۔ ٹھیک، مالدار بہت تھی مگر اس نے اپنا مال کہاں رکھا ہے یہ ہمیں نہیں بتا رکھا تھا، مال چھپا کر رکھتی تھی۔ بس اتنا کہا تھا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں، اگر میں مر جاؤں تو میرے غسل کفن سے پہلے فرزند رسول کو ضرور اطلاع دے دینا۔ یہ جوان آیا روتا ہوا، فرزند رسول مولا امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں بہت زیادہ مال رکھتی تھی مگر پتہ نہیں کہ مال کہاں رکھا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر جانے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ میرے مرنے کے بعد غسل و کفن سے پہلے فرزند رسول کو اس بات کی ضرور اطلاع کر دینا۔ بس اسی اطلاع دینے کے لیے، اسی اطلاع کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مولا نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور کچھ اصحاب کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ ان سے کہنے لگے کہ ہم سب چلتے ہیں اور اس جوان کی مدد کے لیے اس کے گھر جانا ہوگا۔ اب یہ اصحاب کہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے مولا امام حسین علیہ السلام آقا کے ساتھ چلے، آقا گھر کے دروازے پر آ کر رکے، مولا نے گھر کے دروازے سے ہی کھڑے ہو کے دعا فرمائی۔ جب دعا فرمائی تو وہ خاتون زندہ ہو کے بیٹھ گئی
اور کہنے لگی فرزند رسول میرا سلام قبول فرمائیں، آپ باہر کیوں کھڑے، آپ اندر تشریف لے آئیں گے۔ وہ عورت کہ جو مر گئی تھی، جس کی روح نکل چکی تھی، جس کا دم نکل چکا تھا، وہ اپنی بستر مرگ پر لیٹی ہوئی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے اس کے جوان بیٹے کے آنے کے بعد اس کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا فرمائی، زندہ ہوئی، مولا کو سلام کہہ کر عرض کیا کہ مولا آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، گھر تشریف لے آئیں۔ مولا نے فرمایا میں اکیلا نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اپنے ساتھ اصحاب کو بھی لے کر آیا ہوں۔ تو اس خاتون نے، اس ماں نے، اس لڑکے کی ماں نے کہا کہ آپ اپنے سارے اصحاب کو لے کر آئیے، وہ سارے کے سارے، ان سب کے سب کا میرے گھر میں خیر مقدم ہے۔ اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب آقا حسین علیہ السلام جب اس خاتون کے قریب جا کر کھڑے ہوئے تو وہ خاتون یہ کہتی ہے کہ مولا حکم فرمائیے کہ آپ کا کیا امر ہے، آپ حکم فرمائیے کہ کیا کرنا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی کیفیت کو بیان کر۔ تو اس خاتون نے اپنی کیفیت بیان کی کہ ملک الموت آیا تھا اور آنے کے بعد میری روح قبض کر گیا تھا، مگر ابھی میری روح اپنی جگہ پہ جہاں اس نے جانا تھا وہاں پر پہنچی نہیں تھی، اس سے قبل ہی وہ ملک الموت پلٹ کے آیا میرے پاس اور آنے کے بعد کہا جا واپس جا، اس لیے کہ تجھے تیرے اور میرے مولا نے دوبارہ سے طلب کر لیا ہے، بلا لیا ہے، اس لیے کہ اس لیے تو واپس چلی جا، اور مجھے جانے کا حکم دیا۔ آقا وہ صرف آپ کے حکم کا منتظر ہے، ورنہ وہ اس وقت بھی یہیں کھڑا ہے میرے آس پاس۔ اور مولا امام حسین علیہ السلام اس جملے کو سن کر مسکرائے، اور اس کے بعد مولا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ جلدی سے جو تجھے وصیتیں کرنی ہے اپنے بیٹے کو وصیتیں کر دے۔ اور اب یہ وصیتیں سننے والی ہیں۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ اس نے وہ خاتون بتاتی ہے کہ میرا فلاں فلاں مال فلاں فلاں جگہ پر پڑا ہوا ہے، وہ جا کر نکال لیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو اس نے جگہ بتا دی اور مال کی تعداد اور کمیت بتا دی کہ اتنا مال ہے اور فلاں جگہ پر پڑا ہوا ہے، جا کر اسے نکال لو اور وصول کر لو۔ مگر وہ کہتی ہے، ماں کہتی ہے کہ یاد رکھنا مال کے 3 حصے ہوں گے، موت کی آغوش سے دوبارہ واپس آنے والی یہ مائیں کہتی ہے کہ وہ جب تمہیں مال سارا مل جائے نا تو اس مال کے 3 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ، اب یہ وصیت کرتے کرتے مولا حسین علیہ السلام کی جانب دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک حصہ مولا آپ کا ہوگا، چاہے تو آپ اپنی ضروریات میں اسے لے کر آئیں اور چاہیں تو اپنے موالیوں میں، اپنے چاہنے والوں میں، اپنے محبوں میں، اپنے شیعوں میں اسے تقسیم کر دیں، اور 2 حصے میرے بیٹے کے ہوں گے۔ یہ مولا سے فرما رہی ہے، مولا سے کہہ رہی ہے کہ مولا پھر ایک حصہ آپ کا ہوگا، 2 حصے میرے بیٹے کے ہوں گے، بشرطی کہ وہ جو 2 حصے میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو ملے وہ اس شرط پر ملے کہ یہ آپ کا محب ہو۔ اگر یہ آپ سے محبت رکھنے والا ہے تو اسے 2 حصے دے دیجیے گا میرے مال سے، اور اگر یہ آپ کا محب نہ ٹھہرا تو اس کے لیے میرا مال حرام ہے۔ کیسی مومنہ خاتون ہے، کیسی آقا مولا حسین علیہ السلام سے محبت اور مودت رکھنے والی عورت ہے۔ اور یہ وصیت کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پہ لیٹ گئی، آنکھیں بند کیں اور اس کی روح پرواز کر گئی، سکون اور اطمینان کے ساتھ آقا حسین ابا عبداللہ علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے۔ اور اس کے بعد مولا نے اس کے جنازے کے امور کو انجام دیا، اس کی تدفین فرمائی، اور وہ کہہ بھی گئی تھی کہ آپ نے ہی مجھے دفن کرنا ہے اور آپ نے ہی میری جنازہ پڑھانی ہے۔ اور یہ کہہ کے اس کے آخری جملے یہ تھے کہ مولا میں نے اپنے وصیتیں مکمل کی، اب السلام علیکہ ابن رسول اللہ کہا اور اس کی جان اس کے بدن سے نکل گئی۔ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ انہیں محب اہل بیت بنائیں۔
یہ باتیں ہوتی ہیں اب ہمارے معاشرے میں کہ آپ مولانا محبت اہل بیت کی بات، محبت اہل بیت کی بات، محبت اہل بیت کی بات کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ اس بات کو دہراتے ہیں۔ تو میں ہاتھوں کو جوڑ کر یہی عرض کروں گا کہ جو بات جتنی زیادہ امپورٹنٹ ہو اس بات کو اتنا ہی زیادہ دہرایا جاتا ہے، اور جو بات جتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہو اس بات کو اتنا ہی پہلے سے اپنے بچوں کو سمجھانا اور سکھانا بندہ شروع کر دیتا ہے۔ جو افراد چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا پائلٹ بنے، وہ انہیں بچپن میں اگر کھلونے بھی لا کر دیتے ہیں تو وہ کھلونے عام کھلونے نہیں ہوتے، یا وہ ہوائی جہاز ہوتا ہے، یا اس پائلٹ بننے سے ریلیٹڈ کھلونے ہوتے ہیں۔ جو اسے انجینئر بنانا چاہتا ہے وہ بچپن ہی سے اس کی تربیت ایسے کرتا ہے کہ جانتا ہے کہ مجھے بڑے ہو کر اس کو انجینئر بنانا ہے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ کے ماننے والوں کا، اس مکتب کے چاہنے ماننے والوں کا، اس سے تعلق رکھنے والوں کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ ساری دنیا میں جتنی بڑی ڈیزگنیشنز رہی ہیں ان میں زیادہ تر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے ماننے والے رہے ہیں، اور ہونا بھی ایسا چاہیے کہ جن کی جس مکتب کی پہچان حق پر ہو، مکتب کی پہچان علم پر ہو، انہیں علم حاصل کر کے ایسے ہی آگے آنا چاہیے کہ پھر پوچھنے والا پوچھے کہ اس کا تعلق ہے کس مکتب سے، تو کہے یہ جعفری المذہب ہے، یہ فقہ جعفری کا ماننے والا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فالو کرنے والا ہے۔ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے معاجز کا اور ان کی تعلیمات کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آج کی حد تک اسی دعا کے ساتھ اپنے اس درس کو فی الوقت ختم کریں گے کہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہمیں معرفت ائمہ اطہار، معرفت سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے، قرآن کریم میں اللہ نے اجر رسالت کے لیے جس آیت کو رکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اس آیت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مودت رکھنے کی اور اس مودت و محبت کو اپنی نسلوں میں آگے فارورڈ کرنے کی اور منتقل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ باری الہ صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا واقع کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔